نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہونا، اس کے بارے میں آج بات چلنی ہے۔ نماز کی ابتدا ہاتھ اٹھانے سے ہوتی ہے۔ نماز کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ تحریمہ باندھتا ہے انسان، ہاتھ اٹھاتا ہے کانوں کی لوٹ، تو ہاتھ کیوں اٹھوائے؟ حکمت تھی۔ ہاتھ کیوں اٹھوائے؟ اس میں حکمت تھی۔ بعض نے کہا کہ ہاتھ اس لیے اٹھوائے کہ گویا دنیا کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا، ہاتھ اٹھا لیے دنیا سے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، انسان کے ہاتھ مظہر طاقت ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا ہاتھوں میں ہاتھ دو فلاں بندے کا ساتھ دو، تو ہاتھ طاقت کا مظہر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، کوئی بات ہو جائے کہتے ہیں اس میں فلاں ملک کا ہاتھ ہے۔ تو ہاتھ عام طور پر کسی کی طاقت کے لیے کے اظہار کا سبب بنتے ہیں۔ تو چونکہ انسان کی طاقت کا ظہور اس کے ہاتھ سے کیا جاتا ہے، لہذا اللہ رب العزت نے بندے سے ہاتھ اٹھوائے، اے میرے بندے تیری طاقت میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تو میرے سامنے ایک بے کس اور بے بس بندہ ہے، لہذا اپنی بے کسی کے ہاتھوں کو اوپر کھڑا کر دو۔ تو انسان بے کسی کے ہاتھ کھڑا کر رہا ہوتا ہے، اللہ میری طاقت میری حیثیت تیرے سامنے کچھ بھی نہیں، میں ہاتھ کھڑے کر رہا ہوں۔ ویسے بھی جو بندہ گرفتار ہوتا ہے نا تو اس سے ہاتھ اٹھوا دیتے ہیں۔ تو تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھوا دیے، اللہ گناہوں کے ذریعے اب تک جو جنگ تھی وہ میں نے ختم کر دی، میں صلح کے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، میں بے بسی کے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اے مالک میں تیری عظمتوں کا اقرار کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا رہا ہوں۔ تو ہاتھ اٹھانے کے اندر حکمتیں، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اوجز المسالک میں ہاتھ اٹھانے کی 10 حکمتیں لکھی گئی ہیں۔ ہاتھ اٹھانے کی 10 حکمتیں لکھی گئی ہیں۔ دیکھیں، فقط انسان ہی نماز نہیں پڑھتا، ساری مخلوق نماز پڑھتی ہے، مگر ہر مخلوق کی نماز جدا جدا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز کو اپنی نماز کا اور اپنی تسبیح کا پتہ ہے۔ تو نماز کی نوعیت جدا، لیکن ہر مخلوق نماز ادا کر رہی ہے۔ معارف القرآن میں لکھا ہے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ رب العزت نے درختوں کو قیام کی حالت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں کو کس حالت میں پیدا کیا؟ قیام کی حالت میں۔ اور چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے رکوع کی حالت میں پیدا کیا، اور کیڑوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کی حالت میں پیدا کیا، اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ التحیات کی شکل میں پیدا کیا۔ ساری مخلوق اللہ کی بندگی کر رہی ہے، درخت بھی اس کی بندگی کر رہے ہیں، جانور بھی اس کی بندگی کر رہے ہیں، پہاڑ بھی بندگی کر رہے ہیں، سب اس کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور جو جس عبادت میں لگایا گیا ساری زندگی وہی رکن ادا کرتا رہتا ہے۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھلدار اور سائے دار درخت کے نیچے تم پیشاب پخانہ نہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس میں کیا حکمت ہے؟ تو فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ سورج کے ساتھ اس کا سایہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ عرض کیا اللہ کے نبی جی ہاں۔ فرمایا کہ جب اس کا سایہ گھٹ اور بڑھ رہا ہوتا ہے وہ اپنے پروردگار کے حضور سجدہ ریز ہو رہا۔ تو درخت بھی اللہ کی بندگی کریں، جانور بھی اللہ کی بندگی کریں، پہاڑ بھی اللہ کی بندگی کریں، اور اشرف المخلوقات ہو کر انسان اس میں سستی کرے تو یہ کتنی بری بات ہے۔ اس لیے ایک آدمی نے قسم اٹھائی ناراض ہو کر بیوی سے کہ میں کوئی منحوس دن ہوگا جب تجھ سے ہم بستری کروں گا۔ اب قسم تو اٹھا بیٹھا، پوری کیسے ہو؟ بڑے علماء سے مسئلہ پوچھا تو شیخ عبدالعزیز درینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، انہوں نے پوچھا بتا کہ تو نے آج فجر کی نماز پڑھی؟ کہنے لگا نہیں پڑھی۔ کہنے لگے تیری زندگی کا منحوس دن ہے، اب جا کے توبہ کر لے، تو حامد نہیں بنے گا۔ تو گویا جس دن انسان فجر کی نماز ادا نہیں کرتا وہ اس کی زندگی کا منحوس ترین دن ہوا کرتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے تعظیم کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو انسان ادب اور تعظیم کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہے، یا کسی کے سامنے جھک جاتا ہے، یا کسی کے سامنے سجدے میں پڑ جاتا ہے۔ تعظیم کی 3 صورتیں ہیں نا۔ اللہ رب العزت نے نماز کے اندر یہ تینوں تعظیم کی صورتوں کو اکٹھا فرما دیا۔ انسان پہلے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، پھر رکوع میں جھک جاتا ہے، پھر سجدے میں چلا جاتا ہے۔ تو نماز کی ترتیب بھی دیکھیے کتنی پیاری ہے کہ گویا اپنے پروردگار کے سامنے ہم تعظیم کی ہر صورت بجا رہے ہو۔ کھڑے ہونا سکھایا، جھکنا سکھایا، پیشانی کو رگڑنا سکھایا،
سبحان اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کتنا پست کیا بندے نے۔ اس لیے نماز میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی معراج نصیب ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی تمام صورتوں پر عمل کر رہا ہو۔ تکبیر جو کہی جاتی ہے نا، اللہ اکبر، اس میں فلسفہ یہ ہے کہ انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ حق تعالیٰ ہماری عبادات سے بلند و بالا ہے، یعنی ہم جو عبادت کر رہے ہیں نا، اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے عبادت کر کے اس کی بندگی کا حق ادا کر دیا، یا اس کی شان جیسے تھی ہم نے ویسے اس کی شان کے مطابق عمل کر لیا، نہیں، اس کی شان اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ اس لیے اللہ اکبر کہہ کر انسان نے اللہ رب العزت کی عظمت کا اقرار کیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کرنا ہوتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ رکوع کے اندر چونکہ اللہ کی عظمت کی ویسے تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس لیے رکوع سے کھڑے ہونے پر اللہ اکبر نہیں کہا، سمع اللہ لمن حمدہ کہ باقی جتنے بھی رکن ہیں ان کو بدلتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، لیکن رکوع میں چونکہ تسبیح ہی عظمت کو اوپر دلیل تھی، لہذا رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے سبحان ربی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ رکوع کے بعد انسان سجدے میں جاتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں بھی یہی فرمایا گیا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ انسان اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حکمت کیا تھی؟ اب ذرا سمجھیے گا، شریعت کا ایک مسئلہ ہے، حضرات ذرا متوجہ ہوں، چند ایک حضرات شاید آج تھکاوٹ کی وجہ سے کچھ نیند آ رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ آج جلدی سمیٹے گا، کیونکہ متواتر کئی دنوں سے آپ حضرات ماشاءاللہ ایک چکی میں پس رہے ہیں، اسی کا نام مجاہدہ ہے، اور مجاہدے کے بعد مشاہدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہمت سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے۔ رگڑے تو لگتے ہی ہیں، جب کھرلی میں دیا سر تو پھر دھرلوں سے کیا ڈر، جب تک آپ بیٹھ ہی گئے انشاءاللہ آئندہ آپ لوگ دگنی تعداد میں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ بالکل پورا سال آپ ان مجالس کی لذت اپنے دلوں میں محسوس کرتے رہیں گے، یہ فیض کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جی ہاں، روز روشن کی طرح نظر آتا ہے اس کا اثر۔ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر انسان سجدہ کرے اور نیچے نرم جگہ ہونا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سر کو نیچے دبائے، اتنا دبائے کہ نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہونے لگ جائے، یعنی اس سے نیچے سر نہ جا سکے، اتنا دبانا ضروری، اگر نہیں دبائے گا تو سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر گھاس اگی ہوئی ہے اور یہ آدمی سجدے میں گھاس کے اوپر سر رکھ کے سجدہ کر لے گا تو اس کا سجدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس گھاس کو دبائے حتیٰ کہ نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہونے لگ جائے۔ موٹا قالین ہے، اوپر سر رکھ دیا، سجدہ نہیں ہوا، دبانا ضروری حتیٰ کہ نیچے سے سختی محسوس ہو۔ فوم کسی نے نیچے بچھا دی، دبانا ضروری حتیٰ کہ نیچے سے سختی محسوس ہو۔ حکمت کیا تھی کہ سجدے میں انسان نے اپنے آپ کو اتنا جھکایا حتیٰ کہ نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہوئی اور پتہ چل گیا کہ بندہ اپنے آپ کو اس سے نیچے جھکا نہیں سکتا، لہذا اس نے اپنے آپ کو جھکانے کی انتہا کر دی، پروردگار نے اس کو اٹھانے کی انتہا کر دی۔ میرے بندے تو نے اتنا جھکایا جتنا تو جھکا سکتا تھا، اب میں تجھے اٹھاتا ہوں جتنا میں اٹھا سکتا۔ اس لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج۔ دو سجدے کیوں؟ ایک قیام، ایک رکوع، ایک سجدہ ہوتا تو سمجھ میں آنے والی بات تھی، لیکن قیام بھی ایک رکعت میں، رکوع بھی ایک، قوما بھی ایک، لیکن سجدے دو۔ حکمت یہ تھی کہ ہو سکتا ہے ایک سجدہ کرنے کے بعد انسان کے نفس کے اندر عجب پیدا ہوتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی جیسے کرنی چاہیے تھی، حق ادا کر دیا، پروردگار نے اس عجب کو توڑنے کے لیے دوسرا سجدہ پھر کروا دیا کہ تو نے جو سر کو جھکایا ہے نا، تو یہ نہ سمجھ ایک دفعہ جھک کے بات ختم ہو گئی، تجھے ہم ایک دفعہ اور جھکا دیتے، تو نے بار بار جھکنا ہے اس جگہ پر، تو نے زندگی گزارنی ہے جھکتے ہوئے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا
کہ چونکہ سجدے میں انسان محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دیتا ہے، الساجد یسجد علی قدمی اللہ، سجدہ کرنے والا اللہ رب العزت کے قدموں پہ سر رکھ دیتا ہے۔ چنانچہ مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں ہے، لمبا سجدہ کرتے تھے، لمبا سجدہ کرتے، تو کسی نے پوچھا کہ جی آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ سجدے میں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت کے قدموں پہ میں نے سر رکھ دیا، سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا۔ اپنی اپنی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، محبت کی بات ہے نا، پریم پیالہ پیے، ایک مرتبہ حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ ملنے کے لیے گئے تو یہ طالب علم تھے، بالکل اٹھتی جوانی تھی، اور حضرت اس وقت ماشاء اللہ بلندیوں پر تھے، تو حضرت نے بلایا اور فرمایا اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ پروردگار نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا۔ جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ پروردگار نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا۔ ایسے سجدوں میں ان کو پھر کیا مزہ آتا ہوگا۔ اسی لیے بات بزرگ فرماتے تھے آج قیام کی رات اور ساری رات قیام کرتے، آج سجدے کی رات سجدے میں گزارتے، آج رکوع کی رات رکوع میں گزار دیتے، ایک ایک آیت پڑھ کر رکوع جو ہے۔ اچھا ایک تجربہ بھی یاد کرتا چلوں، بعض بزرگوں کا معمول ساجد نے پڑھا اور پھر اس کو اپنا کے دیکھا کہ جس آدمی کو علم کے بارے میں شرح صدر نہ ہو رہا ہو نا، یعنی وہ پڑھتا ہو بھول جاتا ہو، یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہو، علم کے ساتھ مناسبت نہ پیدا ہو رہی ہو، کئی طلباء ہوتے ہیں نا بیچارے محنت تو کرتے ہیں مگر اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس لانوں نے ایک مرتبہ، بلکہ عبداللہ ابن مسعود لانوں نے ایک مرتبہ پوری رات یہ آیت پڑھ کر گزاری، اور رب زدنی علما، اسی آیت کو پوری رات بتاتے رہے۔ تو یہ عمل ان کا تھا، لیکن ہم نے یہ تجربہ کیا کہ اگر طالب علم کبھی رات کو تہجد پڑھے اور اس سے آگے پیچھے کی چند آیتیں آتی ہوں کہ مسنون کی رات ہو سکے نماز کے اندر، اور پھر اس آیت کو بار بار پڑھتا رہے جتنا طبیعت چاہے، تعداد کا تعین نہیں، جتنا طبیعت چاہے، تو اگر وہ اس طرح چند دن تہجد میں اس آیت کا بار بار ورد کرے گا، اللہ اس کی برکت سے اس کو شرح صدر عطا فرما دے، علم کے لیے سینہ کھل جائے۔ اور ایک عمل اور بھی ہے، کسی بزرگ نے اس عاجز کو اس کی اجازت دی تھی اور آج آپ لوگوں کو اس کی اجازت دے دیتے ہیں، اس عمل کی فائدہ اٹھائیں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا، ہم کون سا دم درود والے ہیں۔ دو عمل، ایک عمل تو یہ کہ اگر حافظہ اچھا نہ ہو، جو آج کل اکثر بچے بچیوں کو یہ مشکل پیش آتی ہے، تو وہ خود یا ماں باپ روزانہ ہر نماز کے بعد سورہ الم نشرح لک صدرک یہ پڑھ کر ان کے سینے پہ پھونک دیا کریں۔ اگر بڑے ہوں، سمجھدار ہوں، تو جب بھی پڑھنے بیٹھیں، پیپر دینے بیٹھیں، پڑھنے بیٹھیں، لیکچر سننے بیٹھیں، استاد کا درس سننے بیٹھیں، تو یہ سورت پڑھ کے سینے پہ پھونک دیں۔ جو آدمی اس کو اپنا معمول بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو کبھی فرما دے۔ اس عاجز نے اس عمل کو ہزاروں دوستوں پر آزمایا، ہزاروں دوستوں پر آزمایا۔ لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ ایک آدمی 1 سال میٹرک میں فیل ہو گیا، پھر اس نے یہ عمل کسی محفل میں سنا اور اس نے باقاعدہ کرنا شروع کر دیا، اگلے سال پورے اسکول میں فرسٹ آ گیا۔ کسی محفل میں اس عاجز نے اسی طرح بتایا کہ بھائی پڑھا کرے، تو ایک بچی نے خط لکھ کر اپنے حالات بتائے، کہنے لگی کہ میں تو بڑی مشکل سے پاس ہوتی تھی، میرے دل کی تمنا تھی کہ میں لیڈی ڈاکٹر بنوں، آپ کا یہ عمل میں نے ایک محفل میں سنا، اس کو عمل کرنا شروع کر دیا، مس کبھی نہیں کیا۔ کہنے لگی میں نے امتحان دیا، الحمدللہ کا میڈیکل کالج میں پہنچ چکی۔ تو دنیا کی تعلیم میں لوگ فائدہ پا گئے، تو دین کی تعلیم میں تو یقیناً فائدہ ہوگا۔ اس لیے حفظ بچہ نہ کر رہا ہو، آگے چل نہ رہا ہو، حفظ پتہ نہ ہوتا ہو، زیادہ غلطیاں آتی ہوں، تو سب کے لیے یہ مجرب عمل، جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھیں اول آخر ایک مرتبہ درود شریف، درمیان میں علم نشرح لک صدرک کی صورت پڑھ کے سینے پہ پھونک لیں، اللہ تعالیٰ سینے کو کھول۔ اب دوسرا عمل وہ ازدواجی زندگی کی کامیابی کے لیے ہے۔ آج کا عنوان بھی ازدواجی زندگی تھا، تو اس لیے دل میں بات آ گئی کہ وہ آپ حضرات کو بتا دیے جائیں۔ تو ازدواجی زندگی گزارنے والے تو اس عمل کو کرنا شروع کریں، اور جو بیچارے کنوارے ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مشکل آسان کر دے، ان مسکینوں پر اللہ رحم فرما دے۔
ایک صاحب نسبت بزرگ نے یہ عمل دیا تھا، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت یہ عاجز ابھی 10ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا، اتنی چھوٹی عمر میں لیا تھا، اور انہوں نے فرمایا میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، پڑھنا شروع کر دو، جب تمہاری شادی ہوئی انشاءاللہ اللہ کامیابی دیں گے۔ اور اس عمر سے یہ عاجز اس کو پڑھ رہا ہے، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے ازدواجی زندگی کے بارے میں اتنا سکون دیا۔ اس عاجز کی جو بیوی ہے وہ میرے شیخ کے شیخ کی بیٹی ہے، شیخ کے شیخ کی بیٹی تو 2 گنا احترام، تو رشتہ تو طے ہو گیا، لیکن کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ میاں بیوی کا اپنا ایک تعلق ہوتا ہے اور یہ نسبت کا اپنا ایک ادب ہوتا ہے، پتہ نہیں میں کیسے نبھا پاؤں گا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے میرے لیے مشکل آسان کر دی۔ شادی کے اگلے دن ہی فجر کی نماز کے بعد جب ناشتے کے لیے آئے، اہلیہ نے کہا ناشتہ بعد میں کریں گے، پہلے آپ مجھے بیعت فرما لیں۔ اب الحمدللہ وہ میری بیوی بھی ہے اور میری مریدنی بھی ہے۔ اب جب بیوی مریدنی ہو تو کتنا مزہ آتا ہے۔ اور یہ آج سمجھتے ہیں کہ اس عمل کی برکت تھی، اس عمل کی برکت تھی، یہ کسی صاحب نسبت نے دیا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو وہ عمل یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس آیت کو یاد کر لیجئے، جن کو یاد ہے سبحان اللہ، جن کو نہیں یاد وہ اس کو یاد کر لیں، اور یاد کرنے کے بعد معمول یہ ہے جس کی اجازت اس عاجز کی طرف سے آپ سب کو ہے کہ آپ خود کر سکتے ہیں، خود کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن آگے بتانے کے لیے صاحب نسبت کا ہونا ضروری۔ ہر بندہ آگے اجازت نہیں دے سکتا، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ نسبت سے اجازت آگے چلتی ہے اعمال کی۔ بعض اعمال جو بزرگوں کے پاس ہوتے ہیں نا وہ نسبت کے ساتھ آگے چلتے ہیں، پھر ان کی برکتیں بھی آگے چلتی ہیں۔ تو یہ عمل خود آپ کریں گے کیونکہ آپ کو اجازت دی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ میں صاحب نسبت حضرات موجود ہیں تو وہ بے شک اس عمل کو آگے بھی اجازت دیں گے، اللہ اس کی برکت کو آگے جاری فرما دیں گے۔ تو عمل یہ ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو یاد کر لیں، اور ہر نماز میں فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، نفل ہو، کوئی ہو، جب آخری التحیات پڑھیں تو یوم یقوم الحساب پڑھنے کے بعد پھر آپ قرآنی اس دعا کو پڑھیں اور اس کے بعد سلام پھیریں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی نماز پڑھیں، نماز کی آخری التحیات میں آخری قاعدہ، اس میں جب آپ ربنا آتنا پڑھیں یا رب اجعلنی جو بھی دعا پڑھتے ہیں آپ، جب وہ دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ اس دعا کو بھی پڑھیں اور پڑھنے کے بعد سلام پھیریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ازدواجی زندگی کی خوشیاں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انڈر لائننگ آئیڈیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نماز کو قبول فرما ہی لیتے ہیں، تو جب وہ نماز کو قبول فرمائیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز کے اندر مانگی ہوئی دعا قبول نہ ہو؟ تو جب نماز قبول ہوگی تو اس کے اندر مانگی ہوئی دعا بھی قبول ہوگی۔ اور الحمدللہ کہ ہمارے بہت پریشان حال دوستوں نے اس عمل کو اپنایا، اللہ نے گھر کے حالات کو ٹھیک کر دیا۔ ابھی ذہن میں بات آ رہی ہے کہ کاش آج ازدواجی زندگی کے عنوان کے وقت اگر یہ بات اس وقت دل میں آ جاتی تو عورتوں کو بھی اجازت دے دیتے تو وہ بھی اس عمل کو پڑھتی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کس پریشان حال عورت کی زندگی کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے۔ تو بہرحال ازدواجی زندگی کے لیے یہ ایک عمل خود تجربے سے ہم نے آزمایا بھی صحیح، اور اپنے سینکڑوں ہزاروں دوستوں کو بتایا الحمدللہ، اس کی برکتیں دیکھیں۔ تو سجدے کی بات چل رہی تھی، بزرگوں نے لکھا ہے کہ سجدے میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو سالکین ہوتے ہیں، یعنی ابتدائی درجے والے۔ تو سالکین کو سجدے کے اندر ملکوت السماوات والارض کی سیر ہوتی ہے۔ کس کی سیر ہوتی ہے؟ ملکوت السماوات والارض، اس کی سیر کروائی جاتی ہے۔ کن کو کروائی جاتی ہے؟ سالکین کو۔ سالکین سے اوپر کچھ عابدین ہوتے ہیں، زیادہ اونچے درجے کے لوگ، عبادت والے لوگ، ان کو صفات باری تعالیٰ کی سیر کروائی جاتی ہے۔ اور عابدین کے اوپر عارفین ہوتے ہیں، اور عارفین کو ذات باری تعالیٰ کی سیر کروائی جاتی ہے۔ تو سجدے کے 3 درجے مشائخ نے لکھے ہیں۔
اب جس کو تینوں میں سے کچھ بھی نصیب نہ ہو تو وہ سمجھ لے کہ اب میری نماز ہی نہیں بنی، مجھے اس کو بنانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ فرمایا اقرب ما یکون العبد من اللہ تعالی ان یکون ساجدا، کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہو۔ سجدے کی اپنی ایک لذت ہے، سبحان اللہ۔ ایک بات درمیان میں ذہن میں آ گئی، آپ کو بتاتا چلوں۔ ہمارے قریب میں ایک عالم ہے مولانا محمد اکرم، ان کا نام، ختم نبوت کے بڑے مبلغ ہیں، اور اللہ نے ان کو بیان کا ایسا ملکہ دیا ہے، سبحان اللہ، ختم نبوت کے عنوان پہ بولتے ہیں تو حق ادا کر دیتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ خود انہوں نے سنایا ہمارے استادوں کو، چونکہ ہمارے استاد کے وہ ہم جماعت تھے، اور استادوں نے ساجد کو سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کی خدمت میں گیا ملاقات کے لیے، تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ بھائی مولانا بہت مصروف رہتے ہیں، 3 دن ہمارے پاس بھی گزار جاؤ، 3 دن ہمارے پاس بھی گزار جاؤ۔ فرمانے لگے کہ میری طبیعت کا تقاضا تو یہ تھا کہ واپس جاؤں، لیکن پھر دل میں سوچا کہ شیخ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس رہو تو چلو میں قربانی دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے شیخ کی بات کو مان لیا، 3 دن ان کے نظر کے سامنے ان کی خانقاہ میں رہا، اس کا نتیجہ یہ نکلا اس کے بعد متواتر 3 سال میری کبھی نماز تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی۔ 3 دن شیخ کے کہنے پر ان کی خانقاہ میں رہے، اور برکت کیا تھی کہ اس کے بعد متواتر 3 سال تک ایک دن بھی میری تہجد کی نماز قضا نہ۔ یہ برکتیں ملتی ہیں اللہ والوں کی صحبت سے، یہ سعادتیں ملتی ہیں، اللہ کے ہاں قبولیت مل جاتی ہے، سبحان اللہ۔ میان عاشق و معشوق ہیج حائل نیز، تو خود حجاب خودی حافظت میاں برخیز۔ کہتے ہیں کہ عاشق اور معشوق کے درمیان تو پردے حائل نہیں ہوا کرتے، تیرا اپنا نفس ہی پردہ بنا ہوا ہے، تو درمیان سے ہٹ جا۔ اور واقعی شیخ صادق رحمۃ اللہ ایک جگہ عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں دوست تیرے اور تیرے رب کے درمیان تیرا نفس دیوار بنا ہوا ہے، تیرے اور تیرے رب کے درمیان تیرا نفس دیوار بنا ہوا ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہ دیوار 6 فٹ کی ہے، اتنی اونچی نہیں، ہمت کر کے اس کو پھیلائیں جا۔ یہ 6 فٹ کی دیوار ہے نا، اس سے اونچی تو نہیں نہ ہو سکتی۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ دیوار اتنی اونچی نہیں، 6 فٹ کی ہے، ہمت کر کے اس کو پھیلائیں جا۔ اور واقعی ہم سے ساری عمر یہ 6 فٹ کی دیوار نہیں پھیلائیں جا۔ اس لیے بھائی گستامی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جنت 2 قدم ہے۔ کئی محفلوں میں کہتے ہیں جنت 2 قدم ہے، جنت 2 قدم ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا مطلب جنت 2 قدم ہے؟ فرمایا اے دوست تو اپنا پہلا قدم اپنے نفس سے رکھ لے، تیرا دوسرا قدم جنت میں پہنچے گا۔ تو بات تو ایسی ہے، ہم اپنے نفس کو قابو پہ لے لیں تو اگلا قدم جنت میں پہنچے گا۔ چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں، نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں متہاون فی الصلاۃ، نماز میں سستی کرنے والے، الذین هم علی عن صلاتہم ساہون، بھولنے والے، یہ یا تو نماز پڑھنے کا ہی دھیان نہ رہا، یہ نماز پڑھنے لگے تو رکعتوں کا ہی دھیان نہ رہا، وہ سارے ہی بھولنے والے، تو یہ متہاون فی الصلاۃ کہلاتے ہیں۔ اور اس سے اونچے فرماتے ہیں معاطف فی الصلاۃ، کہ یہ کھڑے تو نماز میں ہوتے ہیں لیکن بازاروں کی سیر کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا فرماتے ہیں معفون عنہ، یعنی وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، یہ وہ ہیں کہ جن کو نماز میں باہر کے خیال تو آتے ہیں لیکن وہ خیال کو جھٹک دیتے ہیں، خیال میں گم ہونے کی بجائے نماز ہی کی طرف دھیان رکھتے ہیں، یہ معفون عنہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس درجے کے بندے کو معاف کر دے گا اور اس کی نماز کو قبول کر دے گا۔ لیکن پہلے 2 درجے کی جو نمازیں ہیں فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں خطرہ ہے، کہ نماز میں سستی اتنی کہ رکعتیں بھولے یا کھڑا یہاں ہو اور پہنچا ہوا کہیں اور ہو۔ تو فرماتے ہیں اس سے اوپر مفلحین کی نماز ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مخلوق سے کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا فرمان ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور 5ویں درجہ فرماتے ہیں مقربین کی نماز، فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے نماز قرۃ عین فی الصلاۃ بن جاتی، یعنی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی۔ دیکھیے انسان کی اللہ نے کتنی قدر کی
کہ عام طور پر باقی مخلوق کو کھانے کے لیے اپنا سر کھانے تک پہنچانا پڑتا ہے. گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، شیر ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، جتنے جانور ہیں جہاں کھانا ہوگا تو یہ کھانے تک اپنا منہ پہنچائیں گے تو کھائیں گے. لیکن انسان نے چونکہ اللہ کے سامنے سجدہ کیا، اللہ نے اس کو یہ اعزاز بخشا، اب کھانے کے لیے اس کو سر جھکانا نہیں پڑتا، اب کھانا اللہ نے اس کے منہ تک پہنچا دیا کہ میرے بندے اب تیرا سر جو میرے در پر جھکتا ہے، اب میں تیرے سر کو کسی اور کے لیے کیوں جھکنے دوں. اگر کھانے کے لیے سر جھکانا پڑتا تو لوگ کہتے جی یہ بھی تو شرک ہو رہا ہے نا، اللہ نے پتہ ہی کاٹ دیا. فرمایا تو میرے در پہ جھکنے والے، میں اور کسی کام کے لیے تجھے جھکنا ہی نہیں دوں گا. تو اس لیے انسان کھانے کو منہ تک لاتا ہے اور کھانا کھا لیتا ہے، یہ سجدے کی برکت ہے. ورنہ اگر مرغ کی طرح ہر دانے کے لیے بندے کو سر جھکانا پڑتا تو بندے کا کیا حال ہوتا. اس میں بزرگوں نے کافی تفصیل لکھی ہے کہ 2 سجدے کیوں کیے. بعد نے کہا کہ فرشتوں نے 2 سجدے کیے کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو انہوں نے ایک سجدہ کیا. جب سجدہ کر کے اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور اس پر اللہ کا غضب ہوا تو وہ شکرانے کے طور پر دوبارہ سجدے میں چلے گئے کہ شکر ہے ہم نے پہلے سجدہ کیا تھا. لہذا فرشتوں نے بھی 2 سجدے کیے، اللہ نے مومن کی نماز میں 2 سجدے رکھ دیے. بعض علماء نے لکھا کہ نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کے پیچھے جب پہلی مرتبہ نماز پڑھی تو جبریل علیہ السلام نے ذرا لمبا سجدہ کیا. محبوب نے ایک سجدے کے بعد سر اٹھایا کہ شاید اب تو ختم ہو گیا ہو، تو دیکھا کہ سجدے میں ہے، پھر سجدے میں سر رکھ لیا. کیونکہ محبوب نے 2 مرتبہ سجدہ کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدے کا حکم عطا فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ سجدہ چونکہ زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو، اس لیے اللہ تعالیٰ مومن کو اس حالت میں بار بار دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے 2 مرتبہ ایک رکعت میں سجدے کا حکم دیا. کل ہماری انشاءاللہ ایک مختصر سی محفل رہے گی کسی وقت جس میں حضوری حاصل کرنے کے طریقے، چھوٹا سا عنوان ہوگا کہ اس کے کتنے طریقے ہیں، انشاءاللہ اس بارے میں عرض کر دیا جائے گا. تاہم یہ ذہن میں رکھیے کہ انسان نماز میں اللہ رب العزت کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے، اس لیے ہر رکن کے بدلتے ہوئے اللہ اکبر کہا جاتا ہے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کیوں، سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ہر رکن کو بدلتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس کے پیچھے حکمت ہے. کیا حکمت ہے؟ ذرا جاگیے چند منٹ کے لیے تاکہ پھر دعا کریں. نہیں جاگیں گے تو پھر دعا نہیں کریں گے ہم. اب ذرا جاگ کے سنیے چند منٹ کہ یہ جو ہر رکن کی تبدیلی پر اللہ اکبر تکبیری کو رکھا گیا، اس میں بھی حکمت ہے. تو بتا سکتے ہیں کہ کیوں رکھا گیا؟ موٹی سی بات ہے کہ اللہ اکبر اس لیے بار بار کہلوایا گیا کہ اصل میں پوری نماز کا مقصود ہی اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنا ہے. پوری نماز کا مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کو سامنے رکھنا. تو نماز کا اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عظمت اور کبریائی کا اقرار کرنا، اپنی پستی کا اقرار کرنا، اللہ رب العزت کی عظمت کا اقرار کرنا. اللہ رب العزت کتنے عظیم ہیں، سبحان اللہ. چنانچہ ہمارے بزرگوں میں کسی ایک کی یہ عبارت ہے، شرف الدین یحییٰ مریری رحمۃ اللہ علیہ کی. انہوں نے اللہ کی عظمت کے بارے میں کیا لکھا پڑھ کے وجد آتا ہے. آپ حضرات ذرا سنیے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ جب نماز میں انسان اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. یہ مضمون مستحضر ہو طبیعت کے اوپر. سننے کے لیے تیار ہے؟ سب حضرات ذرا اونچا بولیں تاکہ جاگ جائیں. تیار ہے نا؟ ہاں جی. فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور ایک مطلب یہ کہ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے. تو ایک مطلب تو یہ کہ اللہ سب سے بڑا، اور بھی بڑے ہیں مگر سب سے بڑا اللہ. باتیں نہیں گئی، یہ ذہن میں نہ رکھو کہ اور بھی بڑے ہیں مگر اللہ سب سے بڑا ہے. نہیں، وہ فرماتے ہیں بڑائی ہے ہی کس کے لیے. تو دیکھو اللہ اکبر کے معنی میں بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اب تک تو ہم یہی معنی سوچتے رہے نا جی، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. تو اللہ سب سے بڑا ہے تو کیا مطلب کہ ہم اوروں کو بھی بڑا سمجھتے رہے، اللہ کو سب سے بڑا سمجھا. یہ بھی غلطی. یہاں تک تو نماز سیکھنی پڑتی ہے.
اتنی عمر گزر گئی اللہ اکبر کہتے، ابھی تک صحیح استحضار نصیب نہ ہوا کہ اللہ اکبر کے وقت کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ ہونا چاہیے اللہ اکبر، کیا مطلب کہ بڑائی اللہ ہی کے لیے خاص ہے، اسی کو زیبا ہے، اسی کو سجدی ہے، اور کوئی بڑا ہے ہی نہیں اس کے ساتھ۔ سمجھ گئے؟ اب ذرا سنیے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت خالق اور مالک ہے، اور خالق اور مالک کو بہت اختیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بے علت لطف و قہر کا اختیار ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، چاہے تو خاک سے افلاک تک پہنچائے اور چاہے تو افلاک سے خاک پر لائے۔ فضیل بن عیاض کو راہبنوں کے گھروں سے چنا، ولیوں کا سردار بنا دیا۔ بلم باور کو 400 سال کی عبادت کے باوجود ولیوں کے گھروں سے نکال دیا۔ وہ خالد ابن ولید کو بت پرستی سے نکال کر مواحد بنا دیتے ہیں، اور طاؤس الملائکہ ازازیل کو 7000 سال کی عبادت کے باوجود پٹک کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ چاہے تو سلمان فارسی کو بتخانہ سے نکال کر میرا صحابیت کی معراج عطا فرمائے، اور چاہے تو عبداللہ ابن ابی کو مسجد میں رکھ کر ذلیل بنائے۔ وہ چاہے تو شقی کے دامن کے نیچے سے نبی کو پالے، اور چاہے تو نبی کے دامن کے نیچے شقی کو پیدا کر دے، چاہے تو کتے کو ولیوں کی صفت میں داخل کر دے، اور چاہے تو ولی کو کتوں کی مانند بنا دے۔ چشم عبرت کھولو، آدم علیہ السلام کی حسرت، ابراہیم خلیل اللہ کی بےکامی، نوح علیہ السلام کی فریاد، یعقوب علیہ السلام کی مصیبت، یوسف علیہ السلام کی بے بسی، زکریا علیہ السلام کے سر پر چلتا ہوا آرا، یحییٰ علیہ السلام کی گردن تل تلوار، اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بےتاب ہو کر بار بار آسمان کی جانب دیکھنا، سب اللہ رب العزت کی کبریائی کے جلوے ہیں۔ خلیل علیہ السلام کو آزر کے گھر سے نکلتا دیکھو تو یخرج الحی من المیت پڑھو، اور کنعان کو نوح علیہ السلام کے گھر سے نکلتا دیکھو تو یخرج المیت من الحی پڑھو۔ کبھی لطف سے علت جوش میں آتا ہے تو قلبہم باسط کہہ کر اس کا مرتبہ بڑھا دیتے ہیں، اور کبھی قہر سے علت جوش میں آتا ہے تو معلم الملکوت کا لباس اتار کر ان علیک لعنتی کا داغ پیشانی پہ لگا دیتے ہیں۔ اگر مہربانی کی نظر ڈالے تو سب عیب ہنر ہیں، لطف الہی کا جھونکا چلتا ہے تو مردود کو مقبول بنتے اور خاص کو کیمیاب بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ یہ بات جہاں ڈرنے کی ہے وہاں امید افزا بھی ہے۔ معاملہ استحقاق پر ہوتا تو ہم کس گنتی میں نہ آتے۔ شکر ہے کہ علت کو درمیان سے اٹھا دیا۔ جہاں پاک لوگ امیدوار ہیں وہاں ہم جیسے ناپاک بھی امیدوار ہیں، اس لیے کہ اس کے ہاں قابلیت نہیں قبولیت کا معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم جیسے ناپاک بھی امیدوار ہیں، کوئی کتنا ہی آلودہ کیوں نہ ہو، ساحران فرعون سے زیادہ آلودہ نہیں، نہ ہی اصحاب کہف کے کتے سے کیا گزرا ہے، نہ طور سینا کے پتھر سے زیادہ جامد ہے، نہ اس توان حنانہ سے زیادہ بے قیمت ہے۔ وہ تو حبشہ سے غلام کو پکڑ کر لاتے ہیں اور اسے بھی سعادت کا تاج پہنا دیتے۔ سبحان اللہ، اتنی عظمتوں والا پروردگار۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم بھی اس کے در پر جھکیں گے تو چونکہ وہاں قابلیت کا معاملہ ہی نہیں تو ہم جیسے کھوٹے سکے بھی قبول ہو سکتے۔ اگر قابلیت پہ معاملہ ہوتا تو پھر ہماری تو قابلیت تھی ہی نہیں، پھر معاملہ ہی اور تھا۔ تو فرمایا جہاں نیکوں کے لیے یہ امید افزا بات ہے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے امید افزا بات ہے۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول فرمائے۔ تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ بلال، یہ کیا بے وفائی ہے کہ تم ہمیں کبھی ملنے کے لیے ہی نہیں آتے۔ رات کو آنکھ کھلی تو اسی وقت اپنی بیوی سے کہا کہ بس میں آقا کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ چنانچہ اونٹنی پکڑی اور مدینہ کی طرف چل پڑے۔ جب مدینہ میں پہنچے تو مدینہ میں صحابہ کرام مل کر خوش ہوئے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا تو صحابہ کرام نے فرمائش کی کہ آپ اذان کہیے۔ آپ نے کہا کہ پہلے میں اذان دیتا تھا تو محبوب کی زیارت بھی کیا کرتا تھا، اب میں اذان دوں گا اور محبوب کی زیارت نہ کر سکوں گا تو میں اذان نہیں دے پاؤں گا۔ مگر صحابہ اصرار کرتے رہے۔ اتنے میں حسنین کریمین بھی تشریف لے آئے۔ ان دونوں شہزادوں نے بھی مطالبہ کیا حضرت بلال نے سے کہ آپ بھی اذان کہیے۔ چنانچہ ان کی فرمائش ایسی تھی کہ جس کو ٹال نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کے الفاظ جو کہنے شروع کیے اور صحابہ کو نبی علیہ السلام کی یاد میں تڑپانا شروع کیا
تو آنکھوں میں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے، حتیٰ کہ حضرت بلال نانو خود بھی اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فلم یقدر علیہ، اپنے اوپر بھی وہ قدرت نہ رکھ سکے، فسقط مغشیا علیہ حبا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گر گئے نبی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے، وشوقا الیہ، اور ان کے اشتیاق کی وجہ سے، واشتد عند ذلك بكاء اهل المدینہ من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار جو مدینہ میں تھے ان کی رونے کی آوازیں اتنی بلند ہو گئیں حتیٰ کہ خرجت العوائق من خدورہن، ان کے گھروں سے عورتیں بھی پردے برقع کر کے باہر نکل آئیں۔ اتنا مرد کیوں رو رہے ہیں؟ شوقا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل میں بھی اللہ کی محبت تھی، چنانچہ عورتیں بھی رو رہی تھی، مرد بھی رو رہے تھے۔ عجیب مجمع تھا۔ ایسے میں ایک بچے نے اپنی ماں سے یہ پوچھ لیا، امی بلال رضی اللہ تعالیٰ نے تو واپس آ گئے، تم بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے؟ تو جب بچے نے ماں سے یہ پوچھا تو اس وقت پھر مدینہ کی عورتوں سے رو رو کر بے حال ہو گئی۔ اللہ، تو ایک یہ ہوتا ہے کسی کی جدائی میں رونا، مگر کچھ خشک ملا ہوتے ہیں ان کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تیسرا ہوتا ہے تلاوت قرآن پر رونا، جس سے ہم ابھی ناواقف ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے تلاوت قرآن سن کر رونے والے کے لیے اللہ رب العزت جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ قرآن مجید سنے، جیسے ماشاءاللہ ہماری یہ قراء حضرات پڑھتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے۔ تو جب انسان قرآن مجید سنے اور قرآن مجید سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو آنکھوں سے آنسو آ جانے پر اللہ اس پر جنت واجب فرما دیتے۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر فرماتے تھے کہ تم قرآن پاک سنتے ہوئے رو، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تمہیں رونا نہیں آتا تم رونے والی شکل ہی بنا لو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اس محروب کو ہی قبول کر لے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام تلاوت قرآن کے وقت مختلف کیفیات میں ہوتے تھے۔ فَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ مَنْ صَعِقَ، اکثر میں سے ایسے تھے کہ جو قرآن مجید کو سن کر بے اختیار جھومتے تھے، ان کے بس میں نہیں ہوتا تھا۔ جیسے بندہ اندوز ہوتا ہے نا، قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہوئے فَمِنْهُمْ مَنْ صَعِقَ، بعض ایسے تھے جو جھومتے تھے، وَمِنْهُمْ مَنْ بَكَىٰ، بعض ایسے تھے جو تلاوت قرآن سن کر رویا کرتے تھے، وَمِنْهُمْ مَنْ خَشِيَ عَلَيْهِ، بعض ایسے تھے کہ جو بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، وَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ مِنْ غَشْيَتِهِ فِي غَشْيَتِهِ، اور بعض ایسے تھے کہ جو بے ہوشی کے اندر اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے۔ جیسے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پیچھے تہجد کے نفل کی نیت باندھی، محبوب نے قرآن کی آیت پڑھی، إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ محبوب کی زبان سے الفاظ ایسے پرتاثیر تھے، عمران لانو نیچے گرے اور وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ تو قرآن مجید سن کر صحابہ کرام کی یہ حالت ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نبی اسلام نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھو۔ ان کا اللہ کے نبی آپ پر یہ نازل ہوا، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ فرمایا ہاں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی کسی دوسرے سے سنوں۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے جب وہ اس آیت پر پہنچے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، آنکھوں کے موتی گرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ محبوب بھی اللہ کا کلام سنتے سنتے جب یہ آیت سنی تو بے اختیار آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ اس لیے جب آپ نے اپنی وفات کے قریب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امام بنانے کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میں ابوبکر صدیق کو نماز کا امام بنا رہا ہوں، تو سیدہ عائشہ نے امامت ابوبکر کے بارے میں کہا، اے اللہ کے نبی، ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا قام فی مقامہ، کہ جب ابو بکر آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے
لم یسمع الناس عن البکاء، لوگ ان کے رونے کی وجہ سے ان کی قرات سن ہی نہیں سکیں گے. یعنی آپ جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے ان کو اتنی محبت ہے آپ سے کہ جب بہت جگہ پر کھڑے ہوں گے نا تو وہ قرات کیا کریں گے، وہ تو اتنا روئیں گے، ان کے رونے کی وجہ سے لوگوں کو قرآن کی آواز ہی نہیں سنائی دے گی. تو معلوم ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر عنہ قرآن پڑھتے ہوئے بہت ہی گریا کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح روتے تھے. جناب عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سمیت نشید عمر، میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز کو سنا، وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ، اور میں نماز کی صفوں میں سے آخری صف میں تھا. یقرأ، وہ پڑھ رہے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا حزن اور اپنا غم شکوہ اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں. تو ان آیات سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے رویا بھی کرتے تھے، فوت بھی ہو جاتے تھے، بے ہوش بھی ہو جاتے تھے. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ قاری کو پڑھتے ہوئے سنا، ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اس کو پڑھ کر اس کو سنا، گر گئے اور بے ہوش ہو گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے. چنانچہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ کے بیٹے علی بن فضیل کے بارے میں بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے سامنے کسی نے پڑھا یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس آیت کو سنتے ہی وہ غش کھا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات یہ آیت پڑھی اور روتے روتے گزار دی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ آیت سنی، لَإِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو یہ پڑھ کر بے ہوش ہوئے، ایسے بے ہوش کہ لوگ سمجھے کہ شاید یہ فوت ہو گئے ہیں. ہم نے قرآن کے سننے والے ابھی دیکھے ہی نہیں. ناز ہے گل کو نزاکت میں چمن میں، اے ذوق تو نے دیکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے. کاش کہ ہم بھی کوئی عاشق قرآن کا دیکھ لیتے، ہمیں پھر پتہ چلتا کہ ان حضرات پر کیا کیفیت ہوتی ہے. آج حالت یہ ہے کہ شعر سن کے رونے آتے ہیں، غزل سنا دو، نظم سنا دو، کوئی بندوں کے بنائے ہوئے اشعار پڑھ دو تو محفل کے لوگ رونا شروع کر دیں گے، پر اللہ کا قرآن سنا دو تو کسی پہ اثر نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ دل میں مخلوق کا تعلق بھرا ہوتا ہے، مخلوق کا کلام سن کر دل متاثر ہوتا ہے، دل میں اللہ کی محبت کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، اس لیے اللہ کا کلام سن کے دل پہ اثر نہیں ہوتا. تو قرآن سن کے رونا نہ آئے تو انسان اپنے دل کی خیر منائے. اب اس وقت دو آیتیں یاد پڑے گا اور آپ گھر جا کر چند بار سجدے کر دینا. سمجھ رہے ہیں نا؟ جتنے لوگ سن رہے ہیں گھر جا کے آپ 10-12 سجدے کر دینا قرآن تلاوت قرآن کے. لیکن ذرا قرآن کی کچھ آیت میں آج آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ علماء کے چہرے نظر آ رہے ہیں نا، تو میں کوئی بات ان کو آج سمجھانے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین اوتوا العلم من قبل، تو بات کن کی ہو رہی ہے؟ اہل علم کی. توجہ فرمائے علماء طلباء، بات کن کی ہو رہی ہے؟ اہل علم کی. عوام الناس کا کیا کہنا؟ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو علم رکھنے والے ہیں، ان کی کیا پہچان، کیا نشانی؟ فرمایا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم، جب ان کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں جا گرتے ہیں. قرآن سامنے پڑھا جاتا ہے تو قرآن کی وجہ سے ان پر کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے چہرے کے بل یعنی ٹھوڑیوں کے بل سے کیا مراد سجدے میں جا گرتے ہیں. ہم سوچیں اپنی پوری زندگی میں کبھی ہمیں یہ کیفیت ملی کہ ہم نے قرآن سناؤ اور ہم سجدے میں جا گرے؟ اگر نہیں تو پھر اوت العلم میں ہم شامل ہیں؟ توجہ فرمانے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن کچھ گواہی دے رہا ہے ہمارے اوپر. فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے. علماء سنیں، یہ آیت ہمارے ذکر کے بارے میں.
ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم آیات الرحمن اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں جا گرتے ہیں، ویقولون، اور وہ یوں کہتے ہیں سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ویخرون للاذقان یبکون، اور وہ جب ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں تو رو رہے ہوتے ہیں۔ نہ ہم کبھی ٹھوڑیوں کے بل گرے، نہ کبھی ایسی حالت میں ہم پر گریہ طاری ہوا، ہمارا علم کس کام کا ہے؟ ان الفاظ اور حروف کو ہم کیا کریں گے اگر دل میں کوئی کیفیت نہیں ہے؟ ایک آیت، اب ذرا دوسری آیت بھی سن لے اور سب سنے اور دل کے کانوں سے سنے، ہوش میں بیٹھ کے سنے۔ زلبیہ کے دوستو، قیامت کے دن آپ نہیں کہہ سکیں گے کہ کوئی ہمیں قرآن سنانے والا نہیں آیا تھا، آپ کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ اپنی حالتوں کو بدلنے کے فیصلے کیجیے۔ یہ جو اطمینان کی زندگیاں گزار رہے ہیں نا جی، ہم سبق پڑھا دیتے ہیں اور خوش ہیں، مہینہ اچھا گزر جاتا ہے، ذرا کان کھولیں، دل متوجہ کریں، علم کا کچھ تقاضا ہے جسے پورا کرنا پڑتا ہے۔ سنیے اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی، وَاجْتَبَيْنَا، اور جن کو ہم نے اپنے لیے خاص کر لیا، چن لیا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، خروا سجدا وبکیا، وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ آپ بتائیے، اس آیت کے آدھے حصے پر تو ساری امت عمل کرتی ہے کہ جب حافظ نے یہ آیت پڑھی ساری مسجد کی سب سجدے میں چلی جاتی ہے، ایک بندہ بھی ہوتا ہے جو روتا ہے؟ تو قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کیے بغیر مریں گے؟ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ تو ہمیں پوری زندگی میں آج تک گویا اس آیت پر عمل نصیب نہ ہوا، عمل کے بغیر مریں گے۔ کاش کہ دل خشوع سے بھرا ہوتا اور پھر ہمارے سامنے حافظ یہ آیت پڑھتا تو ہمارے دل کی کیفیت یہ ہوتی کہ ظاہر میں بھی سجدہ کرتے اور ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہوتے۔ ہمارے اسلاف جب اس آیت کو قرآن مجید میں سنتے تھے تو سجدہ بغیر روئے ہوئے نہیں کیا کرتے تھے، بے اختیار ان کی آنکھیں سلک پڑتی تھی۔ پروردگار فرماتے ہیں خروا سجدا وبکیا۔ یہ قرآن سن کر پڑھ کر رونا اس وقت امت کے اندر سے یہ نعمت نکلتی چلی جا رہی۔ دو شعر پڑھ دو کسی کے، سارے رونے بیٹھ جائیں گے۔ آیت قرآن پڑھتے چلے جاؤ، دست مت نہیں ہوتے۔ رونے والی بات ہے کہ دل ما سوی اللہ سے بھر گیا، کاش کہ یہ اللہ کی محبت سے بھرا ہوتا تو قرآن پڑھ کر کچھ اور کیفیت ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَامِتُونَ، تم ہنستے ہو اور روتے نہیں اور تم غافل ہو۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ دیکھا کیسے صحابہ کرام جب قرآن سنتے تھے ان کی آنکھیں چھلک پڑتی تھی۔ کیا کہتے تھے؟ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، فریادیں کرتے تھے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، سبحان اللہ۔ چنانچہ فتح الباری میں شاہ صاحب لکھتے ہیں یستحب البکاء مع القراءۃ، کہ جب انسان قرات کرے تو اس کے وقت رونا مستحب ہوتا ہے۔ قرات کر رہا ہو نا، قرآن پڑھ رہا ہو تو عذاب کی آیت آئے، ڈرانے والی آیت آئے تو فرماتے ہیں اس ڈرنے والی آیت کو سن کر رونا یہ مستحب ہوتا ہے۔ وطریق تحصیل ہی، اور اس رونے کو جو حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ان یحضر قلبہ الحزن والخوف، کہ وہ اپنے دل کے اندر غم کو اور اللہ کے خوف کو حاضر کرے، یعنی اللہ کی جلالت شان کا استحضار ہو تو دل میں خوف اور حزن آئے۔ جب دل میں خوف اور حزن آئے گا تو بے اختیار رونا آ جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر پھر بھی رونا نہ آئے
فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ، تو بندے کے اوپر یہ بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے، یہ بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے کہ بندے کو قرآن پڑھ کے پھر رونا نہیں آتا۔ تو یہ 3 قسم کا رونا ہوا۔ چوتھا ہوتا ہے گناہوں کو یاد کر کے رونا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے من تذکر خطایاہ، جس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا، وبکا عیناہ، اور اس کی آنکھیں رو پڑی، رضی منہ الالہ، اس سے اس کا معبود راضی ہو گیا۔ جس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑی، رضی منہ الالہ، اس کا معبود اس سے راضی ہو گیا۔ تو گناہوں کو یاد کر کے رونا، اس سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو گناہوں کو یاد کر کے روئے تو اس بندے کو توبہ کرنے والوں کی توبہ کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اس کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، مثلا ایک آدمی گناہوں کو یاد کر کے رویا، تو جب گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے تو ذرا رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ جب وہ گناہوں کو یاد کر کے رویا اور اس کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہر بال کے بدلے ایک توبہ کرنے والے کی توبہ کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے تو فرمایا کہ بعض توبہ کرنے والے ایسے اگر ان کی توبہ کا ثواب پورے شہر پر تقسیم کر دے، اللہ تعالیٰ شہر کے گناہگاروں کو معاف فرما دے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں توبہ کرنے والے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی بھول کے اوپر 300 سال تک روتے رہے، حضرت داؤد علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اتنا روتے تھے کہ ان کے آنکھوں کا پانی بہہ جایا کرتا تھا۔ رابعہ بصریہ اتنا روتی تھی کہ جس جگہ ان کے آنسو گرتے تھے اس جگہ گھاس اگایا کرتی تھی۔ اس لیے جو انسان دنیا میں گناہوں پر شرمندہ نہ ہوگا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو شرمسار فرمائیں گے۔ جو انسان اپنے گناہوں پہ دنیا میں شرمندہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن، اس لیے فرمایا ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، دیکھا کیسی ذلت کی حالت میں ہوں گے۔ اس دن تو دیکھے گا کہ مجرم اللہ کے سامنے سر جھکایا ہوا ہوگا، شرم کے مارے نیچے نگاہیں گڑ رہی ہوں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے گناہوں پہ دنیا میں ہی شرمندہ ہو جائے۔ 5ویں قسم بتائی گئی عشق الہی میں رونا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونا۔ یہ 5ویں قسم رونے کی علماء نے لکھی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا من بکا باشتیاق المولا فلہ جنت المأوی، جو انسان اللہ کے اشتیاق میں رویا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت مأوی عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب لن ترانی کا لفظ سننا پڑا تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کے بعد زندگی بھر کسی نے ان کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا، ان کے اوپر غم طاری رہا کرتا تھا۔ اللہ کے عشق اور محبت میں ان کی یہ کیفیت تھی۔ حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی زوجہ محترمہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ہمراہ بستر پہ آرام فرما رہے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک میرے چہرے کے بالکل قریب کر دیا، اتنے میں میں نے دیکھا کہ صحن میں میرا بھائی عبداللہ ابن عمر وہ رات کے نوافل پڑھ رہے تھے اور قرآن اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں پڑھتے پڑھتے جب وہ اس آیت کے اوپر پہنچے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ یہ کافر لوگ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے حجاب میں ہوں گے، ان کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے جو میرے رخسار پر آ کر پڑے۔ میں نے کوئی گرم گرم چیز محسوس کی تو میں نے دیکھا کہ یہ آنسو ہے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا آپ جنت کے شوق میں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے محبوب کیا آپ جہنم کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی پھر آپ کس لیے روتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حفصہ انا مشتاق و بی اشتیاق، میں مشتاق ہوں اللہ کے دیدار کا اور میرے اندر شوق اتنا بڑھ گیا کہ اس آیت کو سن کر بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو ٹپکتے۔
اللہ کے محبوب کو بھی اللہ کا ایسا عشق حاصل تھا کہ اللہ کی جدائی میں رویا کرتے تھے. سبحان اللہ. ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے، ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے، آنسو نہ ہو تو عشق میں کچھ آبرو نہیں. عشق کی تو سچ دھج ہی نہیں آنسوؤں کی وجہ سے ہے. چنانچہ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عشق الہی میں روئے. حدیث پاک میں آتا ہے فقال اللہ له ما هذا البكاء. اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کہ اے شعیب علیہ السلام یہ آپ کا رونا کس لیے ہے؟ اچوکر الی الجنہ، کہ آپ کو جنت کا اشتیاق ہے، ام خوفا من النار، یا آپ کو جہنم کا ڈر ہے؟ انہوں نے آگے سے کہا فقال لا یا رب، اے پروردگار بالکل نہیں، ولکن شوقا الی لقائک، میں تو آپ کی ملاقات کے شوق میں رو رہا ہوں. فاوحى اللہ الی، اللہ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی ان یکن ذلک فہنیا لک لقائی یا شعیب لذالک، اے شعیب تیرے اس رونے کی وجہ سے مبارک ہو کہ تجھے میری ملاقات نصیب ہو جائے گی. تو جو انسان اللہ رب العزت کے عشق میں روئے گا تو گویا حدیث پاک میں آیا کہ اللہ رب العزت اس کے رونے کی وجہ سے اس بندے کو ضرور اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائے. اور چھٹا اور آخری قسم رونے کی قسم وہ ہے شکر کا رونا. شکر کا رونا، شکر کے آنسو. کئی مرتبہ خوشی ملتی ہے نا تو بے اختیار بندے کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں تہجد کی نماز پڑھی. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فبکا، نبی علیہ السلام روئے حتی طالت دموعہ علی صدرہ، حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کے سینے تک بہہ پڑے. ثم رکع فبکا، پھر انہوں نے رکوع کیا پھر روئے. ثم سجد فبکا، پھر سجدے میں گئے پھر روئے. ثم رفع راسہ فبکا، پھر انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر روئے. فلم یادل کذالک یبکا یدل کذالک یبکا، حتیٰ کہ ان کا رونا اسی طرح جاری رہا، بند نہ ہوا. فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے نماز مکمل کر لی میں نے پوچھا ماں یبکی کا، میرے آقا میرے محبوب آپ کیوں روتے ہیں؟ وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا اگر اللہ نے میرے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیا تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو محبوب کے شکر کے آنسو تھے. اللہ تیری کتنی نعمتیں ہوئی کہ تو نے میرے سب گناہوں کو معاف فرما دیا. اس سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا یدل، یہ اس بات پر دلیل ہے علی ان البکاء ينبغي على ان لا ينقطع ابدا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا رونا کسی حال میں بھی بند نہیں ہونا چاہیے. یا تو گناہوں پہ رو رہا ہو اور اگر بخشے جائیں تو پھر شکر میں رو رہا ہو. تو اس لیے اللہ والے روتے ہیں. چنانچہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ولی نے پتھر کو روتے ہوئے دیکھا. یہ ان کی کرامات ہوتی ہیں، خر کے عادات میں سے ہوتی ہے. تو پتھر کو روتے ہوئے دیکھا. وقودہ الناس والحجارہ، پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے، انسان ہوں گے، تو میں پتھر ہوں، روتا ہوں کہ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا جائے. چنانچہ اس ولی نے دعا مانگی اللہ اس پتھر کو جہنم کا ایندھن نہ بنانا. اللہ رب العزت نے دعا قبول فرما لی. چنانچہ وہ ولی چلے گئے. فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پتھر پھر رو رہا ہے. تو پتھر سے پوچھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے خوشخبری سنا دی کہ تجھے جہنم کا ایندھن نہیں جو ہے نا وہ بنائیں گے، اب کیوں رو رہا ہے؟ پتھر نے جواب دیا ذالک بکاء الخوف، جب آپ پہلے آئے تھے وہ خوف کا رونا تھا. وہذا بکاء الشکر والسرور، اور یہ اب شکر اور خوشی کا رونا ہے.